الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ دوستو، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم، احسان، فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، وہ دن یاد کرنے کے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس دن پنڈلی کی تجلی ظاہر ہوگی۔ ساق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ساق کا معنی پنڈلی ہوتا ہے۔ ایک خاص قسم کی اللہ رب العزت کی تجلی ہوگی اور اس میں ایک خاص قسم کا جو ہے نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور یہ ایسی تجلی ہوگی کہ تمام کے تمام لوگ اس تجلی کو دیکھ کر کے سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدے میں گرنا چاہیں گے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، یعنی وہ سجدہ کرنے پر مجبور ہوں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، فلا یستطیعون، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم، ان کی نظریں جھک جائیں گی، وترہقهم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب وہ دنیا کے اندر سجدے کی طرف، نماز کی طرف بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سلامت تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوستو، یہ جو آیت ہے، یہ آیت کفار اور منافقین اور اہل ریا کے تعلق سے ہے، یعنی جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے اور جو نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی اور اس تجلی سے تمام مومنین مومنات سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو اہل ایمان نہیں ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن پھر بھی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے، نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان والا بنایا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک شعر عرض کروں گا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، جس کو تو بھاری سمجھتا ہے، گراں مطلب بھاری، مشکل، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر وہ کسی کے سامنے، کسی مخلوق کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔